السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسلہ، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، سرفراز فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دی، اور خصوصاً ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمان کی طرف بلانے میں لگا دی۔ میں بعد آپ کے ذمہ داروں اور تمام حاضرین کا، حضرات و خواتین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جمعہ ہونے کے باوجود بھی آپ علم سیکھنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں جو ہے ہم جمع فرمائیں۔ آج کے درس میں ہم دو باتوں پر آپ کی جو ہے توجہ دلائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے، دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا بالکل برعکس ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے ہم نے جو آیتیں پڑھی ان آیتوں کا ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بندہ سیدھے راستے پر ہے پھر بھی اللہ سے بولتا ہے سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، ایمان والا راستہ دکھایا، مگر ایمان والے راستے پر تو جما دے ہمیں۔ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ سے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسی نصیحت کرو آپ کے بعد دنیا میں کسی سے نصیحت پوچھنا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا کہ اے سفیان تم بولو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جم گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑا جو سرمایہ دیا ہے وہ کیا؟ ایمان کا سرمایہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں گھر اچھا مل گیا، گاڑی اچھی مل گئی، بینک میں نوکری اچھی مل، تو بہت بڑے سمجھتے نہیں ہے۔ ایمان بڑے سب سے بڑا سرمایہ ہے مومن کا۔ دوسری آیت میں نے جو پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے پھر تم ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں بھی کہتے ہیں علماء اے ایمان والو جس رب پر تم ایمان لاؤ اس پر جم جاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے نہیں ہے، ہر منٹ میں ایک نیا فتنہ آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں امت کے علماء ماشاءاللہ خصوصاً یہ اہل حدیث مساجد کا بہت بڑا کردار ہے اس باب میں۔ وہ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، عوام کے ایمان کو تازہ رکھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اور ایمان بھی ویسا صحابہ جیسا ایمان، ہمارا اسلاف جیسا ایمان۔ اب دوسری مسجدوں میں دیکھو ہزار محنت ہوتی ہے، بولتے ایمان کی محنت کرتے ہمیں جو ہے سنت کی محنت کرتے سب کرتے لیکن رزلٹ نہیں آتا۔ لہٰذا اس معاملے میں اہل حدیث مسجدوں کے کردار کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہماری مسجدوں میں جو ہے ماشاءاللہ ایمان کو پرفیکٹ بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ اس معاملے میں علماء بڑی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ایمان ایک مومن کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو ایک حدیث آتی ہے بخاری میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں افضل عمل کیا ہے؟ اب سامنے والا کیا جواب دے گا؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی وہ نہیں بولتے، دنیا میں سب سے افضل عمل یہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ پر ایمان لانا یہ دنیا کا سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ تو آج دیکھو اگر آپ ایمان کی اہمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کو،
دنیا کے سب سے پہلے رسول تھے، ان کے بیٹے کا کیا انجام ہوا؟ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تو حضرت نوح بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ جب بڑی موج آئی تو باپ کا دل جو ہے مارنے لگا، کہنے لگے یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا۔ کیا بولا انہیں بولا ساوی الی جبل یعصمونی من الماء، پانی نہ آیا سو میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، پہاڑ مجھے بچاتا۔ اللہ فرماتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ جس کو بچانا چاہے گا اسی کو بچا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہم ایمان لائے طوفان بھی آ جائے ماشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہماری حفاظت کرتا ہے۔ نوح کی بیوی کو دیکھو، اتنے بڑے رسول تھے، اپنے قوم میں ماشاءاللہ 950 سال، کتنے سال؟ 950 سال اپنے قوم میں ماشاءاللہ توحید کا کام کرتے رہے، پھر بھی اپنی بیوی کو نار جہنم سے بچا نہیں سکے۔ اللہ یہ مثال دیتا ہے سورہ تحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوگوں دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی، کہا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ نوح بھی صالح بھی، کیا نوح بھی لوط بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، مگر یہ دونوں اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے۔ آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، ایمان کی اہمیت اگر جاننا چاہتے تو ابراہیم کو دیکھو۔ خصوصاً ہندوستان میں ہم کتنے % ہیں فی الوقت؟ 18% ہیں، 82% غیر مسلم۔ آپ خود جانتے ہوں گے، خصوصاً ہم اس میں دیکھتے ہیں قریوں وغیرہ میں ان کی آبادی زیادہ ہوتی، ہماری آبادی کم ہے۔ ایسے میں کیا کرنا؟ کیا ہم اپنے ایمان کو کھو ڈالنا؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ غیر مسلموں میں مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں قریوں میں رہنے والے کو سے عید آئی تو مبارکبادی دینے چل جاتے ہیں، کیا لے کھا لیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً یہ قریوں میں کھیڑوں میں رہنے والوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ غیر مسلموں کی عید آئی ان کو مبارکبادی نہیں دینا، اگر انہوں نے دیے تو ہمیں کیا بھی نہیں کھانا۔ اب لوگ کرتے ہو سیاسی لوگ ہیپی کرسمس، ہیپی دیوالی، ہیپی گنیشا بولتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا قریوں میں جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے زندگی کو دیکھو آپ، ابراہیم کا والد کون؟ نام کیا؟ آزر۔ انہیں کیا کرتا؟ بت بناتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکانہ کفریہ ماحول میں آنکھ کھولے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کیسے حفاظت فرمائی، ایمان کیسے حفاظت فرمائی ماشاءاللہ، شروع سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرتا رہا۔ جب عید کا دن آیا تو آزر نے کہا آؤ آؤ، حضرت ابراہیم کیا کرے؟ انہوں بولے میں بیمار ہوں، نہیں آتا بول ڈالے۔ تو اس طریقے سے آج بھی ہندوستان میں اگر کوئی غیر مند ہم نہ بلایا، آؤ کیا گنیشا کا چندہ دو، یہ کرو وہ کرو بولتا، اس وقت کیا تو بھی ہیلا بہانہ کر کو اپنے آپ کو بچانا، یہی ایمانی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھو اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کو بڑا سمجھائے، سورہ مریم میں پڑھ کر دیکھو، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، میرے پاس ہدایت ہے، میرے پاس علم ہے، تم کفر و شرک میں جانو کو، اگر تمہیں کفر میں شرک میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے فلاں فلاں کرے گا۔ لیکن باپ سمجھا نہیں، بولا پتھر سے مار دوں تجھے، حضرت بولا آزر۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے کہے گا، اے ابراہیم دیکھو اپنے پیروں کی طرف، واقع دیکھیے، اب دیکھو اپنے پیروں کی طرف۔ حضرت ابراہیم اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے، ان کے باپ کو ایک کیڑے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اولو العزم پیغمبر ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا، کفر و شرک میں پلا بڑا، اور وہی پنڈت تھا، تو دیکھے گا بولے دیکھو تمہارے کیڑے کی طرف، تمہارے باپ کی طرف۔ حضرت ابراہیم اس وقت بولیں گے کیا ہو رہا بھئی یہ، اے اللہ میں دنیا میں دعا کرا تھا نا، تو مجھے ذلیل کرنا، کیسے ذلیل کر رہا تو یہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، ابراہیم اپنے بیٹے باپ سے کہیں گے تم نہ بولے خطہ میں کلمہ پڑھ لو مگر ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے نا، انجام دیکھ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے گا ان کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ سمجھ میں آیا؟ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایسے برے انجام کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک مثال بھی دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابو طالب کو جانتے ہیں سیرت میں؟ ابو طالب کون؟ آپ کے چاچا، کتنا نہیں کرے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد 2 سہارے تھے، ایک سہارا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی جو آپ کی غمخوار بیوی، دوسری طرف کون؟ دوسری طرف ابو طالب حالت کفر میں تھے، اللہ اکبر۔ اگر یہ شاید نہ ہوتے تو کفار مکہ آپ کو جو ہے ختم کر دیتے تھے، قدم پر ماشاءاللہ ابو طالب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ کتنا ساتھ دیے، کتنے مرتبہ کفار قریش آ کو جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ ہوا کیا؟ ابو طالب کے انتقال کے وقت قریب آیا۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد وغیرہ میں ہے، بخاری میں بھی ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، واقعہ سنیے۔
ابو طالب جو ہے مرنے کے قریب ہیں۔ ایک طرف سے اللہ کی نبی بولتے یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بہا لک عند اللہ یوم القیامہ، اے ابو طالب، اے میرے چچا، اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو میں قیامت کے دن آپ کے لیے سپورٹ کروں گا اللہ کے پاس، اور میں آپ کو نار جہنم سے بچا لوں گا۔ دیکھو ابو طالب کو ہدایت کی لانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف سے کوشش جاری ہے، دوسری طرف سے ابو جہل کھڑے ہو کے بولتا ابو طالب اگر تم دیکھو رسول اپنے بھتیجے محمد کی بات مان لیے، قریش پر ایسا دھبا آئے گا جو کبھی نہیں مٹے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب حالت کفر میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ مگر ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انی انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، آپ نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاتے۔ آپ جانتے ہیں یہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو کیا کھلے گا، دماغ کھولتے رہے گا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ایمان بہت اہمیت ہے۔ اور ہندوستان کے ماحول میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے گھروں میں غیر مسلم مرد عورتیں کام کرتے ہیں، ہمارے دکانوں میں کام کرتے ہیں، کھیت میں کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ ہمیں مہینہ ہوا تو ان کو پیسے دینا جانتے ہیں، مگر ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے نہیں ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بخاری ہی کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہود تمہارے پکے دشمن ہیں۔ آج بھی دیکھتے ہیں اسرائیل کا جو غزہ پہ حملہ ہو رہا ہے وہ پکے دشمن ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دعوت کا کوئی بھی موقع آتا، ایمان کی دعوت کا موقع تھا تو آپ چھوڑتے نہ تھے۔ کیا کرے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا؟ آپ کی خدمت کرتا تھا، واقعہ جانتے ہوں گے آپ، خدمت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کی نبی اگر چاہتے ارے یہود دشمن بھی ہمارے نہیں جانا تھا، مگر کیا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافر بھی اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ ہمارا حل کیا ہے؟ اگر کون تو وی آئی پی ذرا بڑا متولی نہیں تو سیاسی پارٹی کا آدمی رہا تو اس کی عیادت کرنے جاتے، مودن صاحب بیمار اس کی عیادت کرنے نہیں جاتے۔ تو اللہ کی نبی گئے، جا کر بیٹھے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ بیمار ہو تو انسان کیا ہوتا؟ دل نرم ہو جاتا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کس پر؟ یہودی لڑکے کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور اس کے بعد بولے ایمان لا لو۔ کسے بول رہے ہیں؟ وہ بچے کو بول رہے ہیں جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ جیسے ہی خدمت کرتا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جو ہے جائزہ لیا، اور اپنے جو ہے وہ یہودی لڑکے کو بولا تو ایمان لا لو۔ انہیں کیا کرا؟ سیدھا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ 5 بیٹ کو تھا تو اس نے باپ نے ایک ہی جملہ کہا، اطیع ابا القاسم، کہا اگر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو بات مان لو۔ اللہ اکبر! ہوا کیا؟ نبی کی دعوت رنگ لاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلمہ پڑھاتے ہیں اس کو، ماشاءاللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی نبی کے خوشی کے ٹھکانے نہیں، اللہ کے نبی وہاں سے نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں، ایمان والی زندگی گزارے، اور ایمان کی طرف بلانے کے لیے ماشاءاللہ کوئی بھی موقع آتا تو اللہ کے نبی گنواتے نہ تھے۔ اتنا روایت تو بخاری میں آتا ہے۔ دیکھو یہاں مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد روح بھی پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، ایمان لانے کے بعد نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ ایک سجدہ کیا، اس کے بعد بھی جنت میں چلا گیا۔ ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا، ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کے لیے اتنی لمبی اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ اس مہلت میں عمل صالح مکمل طور پر کر لینا چاہیے۔ اور یہ ایمان کی دولت جب بندے کو ملتا ہے نا، ماشاءاللہ خوشی بڑی ہوتی ہے۔ کبھی ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے نا تو اپنے بیوی بچوں سے پتہ نہیں ہم کیا کیا ٹاپک پر بات کرتے۔ کبھی ہم بولے کیا اللہ مجھے ہدایت دیا، اللہ آپ کو ہدایت دیا، اللہ ہم سب کو ہدایت دیا، اے اللہ اس ہدایت پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کون تو بولتا ہے ایسا؟ نہیں بولتا۔ اچھا گھر مل رہا ہے تو اللہ کا شکر، اچھا کام مل گیا اللہ کا شکر، اچھی گاڑی مل گئی اللہ کا شکر، مگر ہدایت کی اس نعمت پر اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں دیکھو واقعہ سناتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ کو آپ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کا ہر مسلمان ابو ہریرہ کو جانتا ہے۔ یہ کیوں جانتا ہے؟ حضرت اللہ کے نبی نے خود ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت کو سارے مسلمانوں کے دل میں ڈال دے۔
اللہ اکبر. ابو ہریرہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کہیں نہ کہیں ابو ہریرہ کو جانتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں حدیث کی کوئی بھی کتاب کھولو ہر سے صفحے میں کہیں نہ کہیں ابو ہریرہ کا نام ہمیں ملتا ہے. یہ ہے ابو رضی اللہ عنہ. ایک دن وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کرتے ہیں, روتے ہوئے آتے ہیں. بولتے ہیں یا رسول اللہ, میری ماں آپ کے بارے میں چند ایسے جملے بولی, وہ آپ کے خلاف جملے سننے کو رہنے نہیں ہو رہا مجھے. ابو ہریرہ کی سوچ کیا بولے تو, میں ایمان لا لیا, 5300 حدیثیں یاد کر لیا, میں اکیلا ایمان لا کر جنت میں چلا گیا تو میری ماں جہنم میں جا سکتی کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں جنت میں جانا, لیکن ماں کہاں جانا, جہنم میں جانا وہ ان کو پسند نہیں تھا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ, آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. نبی نے دعا فرمائی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, بخاری کی روایت ہے, اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. اس کے بعد ہوا کیا, جیسے ہی وہ دعا کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر جاتے. علماء بولتے دیکھو ابو ہریرہ کی دعا جب وہاں گئے تو ابو ہریرہ کے جانے سے پہلے دعا پہنچ گئی. ماشاءاللہ. ابو ہریرہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, بولتے ہیں گھر میں کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ کی ماں بولتے ذرا وہاں ٹھہرو. مسئلہ کیا تھا؟ ماشاءاللہ وہ مسلمان ہو کر غسل کر کے باہر آتی ہیں, ابو ہریرہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ کو ایمان ملا تو اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا شکر اس انداز میں ادا کیا کہ اپنے بیٹے اپنی ماں کو ہی ماشاءاللہ کہاں لے کر چلے گئے؟ جنت میں لے کر چلے گئے. تو جب جیسے ہی مسلمان ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے روتے ہوئے آئے تھے, اب خوشی سے روتے ہوئے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کو آپ کی دعا کی وجہ سے ہدایت مل گئی ہے. خوشی سے رونے لگے. لہٰذا زندگی میں کبھی ایمان کی اس دولت کو پا کر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ بھی مکمل طور پر بولنا چاہیے. معزز حاضرین, ایمان جب مومن کو ملتا ہے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, اس کے جسم پر نہیں بلکہ وہ دل میں داخل ہوتا ہے. ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں. تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. ہرقل اور ابو سفیان آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہرقل پوچھتا ہے ابو سفیان سے, آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے لوگ ایمان لائے کون تو مرتد ہوئے کیا؟ نہیں, کون یہ مرتد نہیں ہوئے, بلکہ مسئلہ ایسا ایمان تو ماشاءاللہ ان کے دلوں میں داخل ہو گیا. آئیے معزز حاضرین, ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہوتا کیوں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو, اگر ہمارے وہ موبائل کی بیٹری اگر ذرہ کم ہو گئے فوراً لگاتے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں کرنٹ چلا گیا یو پی ایس کا انتظام کرتے. اگر سفر میں ہے تو کیا ہونا؟ پاور بینک ہونا. اتنا آپ کو اپنے موبائل کی بیٹری کی فکر ہے نا, کبھی ایمان کے بارے میں فکر کرے نہیں کرتے. ایمان کی فکر کرو. تو ایمان کمزور کیوں ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے. آپ ہندوستان کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان کیسے رہتا ہے؟ بڑھتا ہے گھٹتا ہے. اسی لیے علماء بولتے ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اچھا, ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو, اب مثال طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر ٹائیفائڈ بخار آ گئی تو 21 دن تک دوا کھانا اور ساتھ میں طاقت کی دوا لکھتا, اور انسان کو خصوصاً لوز موشن ہو گئے تو ORS پیتا. اتنی فکر ہمارے اپنے جسم کی. مگر ایمان کمزور ہوتا ہے تو نعوذ باللہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. کیسا ایمان کمزور ہوتا ہے؟ دیکھو, سب سے پہلے ایمان کمزور ہونے کا سب سے بڑا سبب بندہ گناہ کبیرہ میں پڑتا ہے. کیسا؟ عشاء کی نماز پڑھ لے چلے گئے, فجر کو نہیں آتا, یہ گناہ کبیرہ. آپ کو عشاء کے وقت آپ کا جو ایمان ہے وہ فجر کے وقت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن زنا کرتا ہے ایمان نکل کے چلا جاتا ہے, جب چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے, شراب پیتا ہے تو ایمان نکل گیا. اللہ کے نبی نے ایسا اشارہ فرمایا اور کہا فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. شراب پیا ایمان نکلا, اور چوری کریا ایمان نکلا, زنا کریا ایمان نکلا. ہوتا کیا؟ جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے وہ ایمان لوٹ کر آ جاتا ہے. آج کل دیکھو سوشل میڈیا میں چیز بہت ہے. ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کس کرتے ہوئے فوٹو لے کر فیس بک میں ڈالتے ہیں. وہ فوٹو دیکھنے سے بھی ایمان متاثر ہوتا ہے. اور وہ جب مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکی کے عشق میں گرفتار تب بھی اس کا ایمان متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے غیرت آتی ہے وہ فوٹو دیکھنے کے واسطے؟ ایسے ہوتا ہے. لوگ بڑی لسٹ لگاتے ہیں, کیا وہ رجسٹر میرج دیکھتے ہیں, اس میں
15 نام آئے 10 نام مسلمان لڑکیاں ہیں، تو ہم اپنے لڑکیوں کے ایمان کی صحیح حفاظت نہیں کریں ہمیں، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، آج ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے عشق میں گرفتار ہو کر نعوذ باللہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ لہٰذا گناہ کبیرہ سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو۔ گناہ کبیرہ کتنے، یہ بھی سوال آتا، گناہ کبیرہ 7 ہیں، 7 سے 70 بھی ہو سکتے، ابن عباس بولتے 70 سے 700 تک بھی ہو سکتے ہیں، لہذا جہاں تک ہو سکے گناہ کبیرہ سے بچنا۔ اچھا چھوٹے گناہ ہوا تو کیا کرنا، علماء بتاتے چھوٹے گناہ ہو گئے تو فوراً نیکی کر لینا۔ کیسے؟ اگر آپ اس ہاتھ سے غلط میسیج لکھے، آپ وضو کرتے نا، ہوتا کیا، یہ میسیج جو لکھے نا یہ ہاتھ کا زنا ہوتا چلے آتا ہو، بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناخن کے نیچے سے بھی ماشاءاللہ گناہ جھڑتا ہے، جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب برائیاں ہو جاتی ہیں تو نیکیاں کر کے اس کو مٹا لینا چاہیے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائی ابو ذر سے وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جس سے ہی برائی کرے برائی کے بعد فوراً نیکی کر لو۔ یہ ہمارے پاس بہت ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا گناہ ہوگا کیا کرنا، فوراً صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، صحابہ کے اندر گناہ کم ہوئے ہیں۔ گناہ کیوں کم ہوئے؟ اس کی وجہ یہ کہ ماشاءاللہ ان کا ایمان اچھا تھا۔ بندے کے اندر ایمان جتنا پختہ رہے گا، جتنا بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، ماشاءاللہ گناہ بہت کم ہوں گے۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ کیا ہے، ہمارے پاس یہ ایمان کمزور کیوں ہوتا بولا تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بتائے، اگر ماں باپ کا ایمان کمزور رہا تو بچوں کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ اب دیکھتے اگر ماں کو شوگر ہے تو بچے پہ اثر پڑتا، اگر باپ کو شوگر ہے بچے پہ اثر پڑتا، جیسے بولتے ڈی این اے، باپ میں جو ہے وہ چاہتا، چہرہ آتا، طبیعت آتا، مزاج آتی، جہالت آتی، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے، کرسچن بناتے، مجوسی بناتے۔ اس حدیث کی تشریح میں ہمارے گسار ابھی زندہ ہیں، حفیظ انیس الرحمن عاصم مدنی حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ بدعتی ہے تو بدعتی بناتے ہیں، اگر ماں باپ کا ایمان کمزور تو بچوں کا ایمان بھی کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ کیسے ایمان کمزور ہوتا ہے؟ دیکھو ہم اپنے بچوں کو درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھیں تو کچرا بتی کا رہتا وہ سب کھاتے رہتے ہیں، یہاں لگاتے وہاں لگاتے۔ تو اس طریقے سے اگر ماں باپ کا ایمان کمزور ہے تو بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ میں نے یہاں لکھا ہے ماشاءاللہ ابو بکر کا ایمان کیسے تھا، ایسے تھا ابو بکر کا ایمان۔ ترازو کے 2 پلڑے میں، ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھو اور پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، پوری امت کا ایمان بھی اکیلے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ ابو بکر ہیں جن کے ایمان کا اثر ماشاءاللہ عائشہ میں دیکھا گیا، عمر کے ایمان کا اثر جو ہے ان کے بیٹے عبداللہ پہ ہوا اور ان کے بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پہ ہوا۔ مثالیں دیکھتے جاؤ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ وہ صحابیہ ہیں جن کا اثر ماشاءاللہ عبداللہ ابن زبیر پہ ہوا۔ حضرت ام سلیم کے ایمان کا اثر کس پہ ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پہ ہوا۔ یہاں ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم۔ اچھا کیا ہوا تھا، حضرت ام سلیم ماشاءاللہ بڑی نیک عورت تھی، مگر ان کا جو وہ شوہر تھا انہیں کرسچن تھا، شاید اس وقت کرسچن سے شادی کرنا جائز تھا، شاید وہ کرسچن تھا۔ ایک طرف سے حضرت ام سلیم انس کو موحد بناتی، انہیں کرسچن بنانے کی کوشش کرتا، بڑی پریشان ہوئی کیا کرنا میں، حضرت انس کو نار جہنم سے بچانا اور باپ کے راستے پر چلنے سے بچانا، کیا کرنا، پتہ نہیں کیا دعا کری نہیں معلوم ہوا کیا، وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا مالک، کرسچن تھا، جا کے سیریا میں کہیں جا کے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم کو بڑی خوشی ہوئی، کیا کرے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی تھی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ ایک دن ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے جا کے کہتی ہیں ھذا خویدمک انس ادعو اللہ لہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا جو ہے خادم انس ہے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ کیا اولاد؟
تقریباً جو ہے 80 سے زیادہ اولاد ہوئی انس رضی اللہ عنہ، جس روایتوں میں آتا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کا دعا فرمائیں، وہ بولتے مدینے کا ہر باغ ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، مگر رسول اللہ کی برکت کی دعاؤں سے میرا پھل مدینے میں سال میں 2 مرتبہ ماشاءاللہ کیا جا پھل دیتا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہم سب کو بھی ماں کا ایمان جیسے بچوں کا ایمان ویسے. اگر ماں باپ کا ایمان کمزور ہو تو بچوں کا ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. اور ایک مثال دیتے ہیں، ماشاءاللہ مکے میں خاندان تھا جس کو آل یاسر بولتے ہیں. اس میں کون کون تھے؟ دیکھو، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت یاسر، حضرت عمار. یہ وہ صحابہ ہیں جو ماشاءاللہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے. ان کو مکی دور میں تکلیفیں دی جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے یاسر کے خاندان والوں، صبر کرو، توحید پر جم کر رہو، انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ اکبر! کیا ایمان تھا یاسر کا، عمار کا. پکڑ کے لے گئے. یہاں بھی ہوتا، اکیلے میں چلے گئے تو بولتے جے شری رام، بول تو جے شری رام بول تو جان سے مارل دین. تجھے ایسے وقت پیش آتے ہیں، ہم دیکھیں ہر جگہ. ادھر یو پی وغیرہ میں زیادہ ہو رہا ہے ماحول. لے جا کے بولے اللہ تعالیٰ کفر بولو، کفر بول ڈالے. رسول اللہ گالی دو، گالی دیا لے. بعد میں بھاگ کر آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، انہوں پکڑ کر لے گئے مجھے کفر بولو، بولے کفر بول ڈالے، میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا دل کیسے تھا جب تم کفر بول رہے تھے؟ تو بولے نہیں یا رسول اللہ، میں زبان سے کفر بولے سو ماشاءاللہ میرا دل مطمئن تھا. آپ نے فرمایا اگر ایسے اور ایک مرتبہ کرے تو ویسے ایکٹنگ کرنا. اللہ نے آیتیں اتاری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. عمار کے ایمان کے بارے میں سن لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہر ایک آدمی ایک ایک اینٹ اٹھا رہا ہے. اور سنیے بات، یہ عمار رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ایک ایک اینٹ اٹھا لے کو ہیں، مگر عمار کیا کر رہے ہیں؟ طاقتور 2 اینٹیں اٹھا کر رکھ لی ہیں یہاں کندھے پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو دیکھا 2 اینٹیں اٹھائے ہوئے، دیکھو کہ انداز کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے عمار کے کندھوں پر وہ اینٹ کی جو مٹی تھی وہ ہٹائی، اور آپ نے فرمایا افسوس ہے عمار، ایک جماعت آئے گی تم کو قتل کرے گی. بعض موقع پر اللہ کے نبی نے عمار کے ایمان کے بارے میں کہا اگر میرے بعد تم جو ہے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو ابو بکر کو آئیڈیل بناؤ. اگر تم میرے بعد کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو کس کو بناؤ؟ عمر کو بناؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کے ساتھ بعض احادیث میں عمار کا بھی نام لیا ہے. اس سے معلوم ہوتا عمار کوئی معاملہ نہیں تھے، بلکہ حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں میں عمار کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سر کے تالوں سے جو ہے مجھے پیر کے تلوے تک ایمان نظر آتا ہے. اللہ اکبر! کیا ایمان تھا. علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں عمار کا جو معظم جسم تھا نا، جسے ہمارے خون میں شیطان دوڑتا، ان کے خون میں ماشاءاللہ کیا دوڑتا تھا؟ وہ ایمان دوڑتا تھا. ان کے ہڈی میں ایمان، ان کے گوشت میں ایمان. ایسے تھے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ. معزز حاضرین، ایمان متاثر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے اسباب میں غلط ماحول بھی ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے خصوصاً قریے میں رہنے والے لوگ کھیت میں کام کرنے چلے گئے تو ہفتے وہاں چلتے، نماز پڑھتے نہیں. انہوں مسلمان کیا سمجھ میں نہیں آتا. کب تو بھی جمعہ میں ایک مرتبہ آتے ہیں، ان کے ہاتھاں دیکھے تو گھٹ رہتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا. انہیں مومن ہے مسلمان سمجھ میں نہیں آتا. لہذا اس طریقے سے جو ماحول ہوتا نا، ماحول سے اب انسان پہ اثر پڑتا ہے. آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ہمارے بچے جو عیسائی مشنریوں میں غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی ایمان میں متاثر ہوتا ہے. یہ مثال میں نے اس سے پہلے کئی جگہ دی، تو مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ٹیچر کیا کرتی ہے معلوم؟ ایک بچے سے پین لے لیتی، غور سے سنیں، پین لے لیتی، اسے بولتی اللہ کا پکار دیکھیں تو رب پین دیتا کیا؟ چھپا لیتی، پین نہیں دیتی. اسے ٹیچر بولتی جیسے عیسیٰ کو پکارو، جیسس کو پکارو، جیسے وہ عیسیٰ کو پکارتا پین ڈال ڈالتی. کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ سوچتا میں اللہ کو پکارا وہ قلم واپس نہیں آیا، عیسیٰ کو پکارا تو دیا لینا عیسائی ہو جاتا. تو اس طریقے سے ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ بھی غیر مسلم اسکولوں کے درمیان میں جا کر تباہ و برباد ہو رہا. یہی ہو رہا. دیکھو بچپن سے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے، بڑے ہو کو مرتد ہو جاتے، بڑے ہو کو کوئی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کر لیا تو تب جا کو رونا آتا ہے. تو یہاں ہم یہ کریں. اور اسی طریقے سے ایمان کمزور ہونے کے اسباب میں غلط لوگوں سے دوستی کرنا. آج کل دیکھو ہم لوگ
یہ کھانے کی دوستی، پینے کی دوستی، بیڑی سگریٹ پلگانے کی دوستی، شراب پینے کی دوستی، خالی میرے تو کھانے پینے کی باتیں کرنا. کون تو بھی ایسا دوست آپ کو ہے کیا نماز کو لے کر آیا؟ جس دوست ساتھ آپ بیٹھے تو آپ کا ایمان بڑھ جانا. کیسے تھے صحابہ اکرام؟ بولتے تعال اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ ذرا بیٹھ کو اپنے ایمان کو تازہ کر لیں گے. تو اس طریقے سے غلط دوست بھی آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتا ہے. اسی لیے کیا کرنا؟ علماء سے دوستی کرنا. علماء سے دوستی کرنے کا فائدہ کیا؟ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء سے دوستی کرنے سے بندہ گمراہی سے بچتا. یہ بھی بولتا میں، آپ کے فون میں جیسے ایک ڈاکٹر کا، ایک پولیس کا نمبر رہتا، ویسے ایک عالم کا بھی نمبر چاہیے. عالم کیا ہے؟ روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ MBBS MD وہ رہتا نا، انہیں کون سا ڈاکٹر؟ جسم والا ڈاکٹر. علماء جو ہوتے وہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں. دیکھو ماشاءاللہ، بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دینے مولوی صاحب، نکاح پڑھانا تو مولوی صاحب، مرے تو نماز جنازہ پڑھنے مولوی صاحب. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ہمیں صحیح دوستی کرنا. اور ایک بات بھی ہے، ایمان کے کمزور ہونے میں غلط کتابوں کا، غلط سیرتوں کا مطالعہ. آج کل ہم کیا کیا پڑھتے ہیں؟ اگر ہماری قوم کو پوچھو، اظہر الدین کون بتائے گا، راہل ڈراوڈ کون بتائے گا، شاہ رخ خان کون بتائے گا، سب بتائے گا. مگر ہماری قوم کا حال یہ ہے، اگر آپ ان کو پوچھو 4 خلیفہ کے نام بولے تو ابو بکر عمر کا تھا، اس کے آگے نہیں پڑھتا. سمر کورس ہوا ایک جگہ، اس میں سوال آیا تھا 4 ائمہ اربعہ کے نام لکھو گے تو کیا لکھتا؟ انہیں 4 خلفاء کے نام لکھو گے تو ابو حنیفہ لکھتا. یہ صورتحال ہے. ابو بکر کا نام سیرت کیسے جانیں گے؟ لہذا غلط لوگوں کی سیرت ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، صحیح سیرت پڑھو. اللہ نے اسی لیے کہا سورہ نساء میں، اچھے لوگ اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں، اور بری باتیں بری، الخبیثات الخبیثین. وہاں کہا گیا اگر ہم اچھے ہیں کس کی سیرت پڑھیں گے؟ رسول اللہ کی سیرت پڑھنا، ابراہیم کی سیرت پڑھنا. اگر ہم برے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ جا کے یہ فلمی ہیرو نے، یہ سیریل میں آنے والے لوگوں کے بارے میں. اور ایک بات آپ کو نصیحت کرتا ہوں میں، کبھی بھی گندے لوگوں کے بارے میں گفتگو بھی نہ کرنا، ہمارا ذہن بھی گندا ہو جاتا. فلم میں آنے والے ہیرو ہیرونی کے بارے میں گفتگو کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اسی لیے بولتے ہیں صحابہ کے نقش قدم پر چلو. صحابہ کا لفظ ہم کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ ہو. کیا مطلب رضی اللہ عنہ؟ مطلب کیا؟ لوگو اگر تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو صحابہ کے نقش قدم پر چلو. اگر تم صحابہ کی نقش قدم پر نہیں چلو گے، اللہ تم پر نعوذ باللہ ناراض ہو جائے گا. اسی لیے اسی طرح غلط نصابوں کا مطالعہ بھی ہوتا ہے. اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نفسانی خواہشات میں پڑنے کی وجہ سے. نفسانی خواہشات کا مطلب کیا؟ ہمارا نفس جو بولتا ہے وہ ہمیں سنتے ہیں. کیسا؟ نماز کو نکلنے گئے، چلو چائے پی لگیں گے، سیدھا چلے گئے نفس کی باتوں میں آ کر. آج کل ہم دیکھتے ہیں نفسانی خواہش کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں. دیکھو ہمارے نوجوان گانا سنتا، موسیقی سنتا، سیریل دیکھتا، ٹک ٹاک دیکھتا، خالی اس میں سے رہتے نوجوان جب بھی دیکھو. بلکہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کو مسجد کی بھی عزت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کر بھی ٹک ٹاک دیکھ رہا، نہیں دیکھنا چاہیے. مسجد میں بیٹھ کر کوئی ویڈیو مت دیکھو. آپ کہتے بھی اچھی بات ہے دیکھ لو، غلط باتیں نہیں دیکھنا چاہیے. ہوا ایسے حیدرآباد میں ایک مسجد کے امام نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں، انہوں گانے دیکھ لے بیٹھے ہیں. ایسا پیچھے سے ایک آدمی دیکھ لیا، امام صاحب گانے دیکھ لے کہیں، اس دن چن نکال دیا وہاں سے. تو میں بولتا ہوں اگر مسجد کے امام اگر وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں تو بھلا بتاؤ لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ تو مؤذنوں کی مغفرت فرما دے اور اماموں کو ہدایت یافتہ بنا دے. اگر امام ہدایت یافتہ ہے لوگوں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی، ایمان کی دولت ملے گی. لہذا غلط قصے اپنے بچوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کے اسباب میں سوشل میڈیا معمولی نہیں ہے. کیسے ہمارے ایمان کو نعوذ باللہ کمزور کرتا ہے. دیکھو شارٹس میں کبھی دیکھتا ہوں، کئی کو دیکھتا ہوں، وہ مثال دینے کے واسطے السلام علیکم یا اہل القبور، وعلیکم السلام عبد الغفور، یہ بنا کو ہے. یہ اس میں کیا ہے؟ یہ جو قبرستان میں پڑھے جانے والی دعا کا مذاق ہے. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. سفید کپڑے پہن لے کو ٹاول اوڑھ لے کے آگا ہے میں فرشتہ ہوں. دیکھو فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارے گانوں میں سبحان اللہ آتا، انہیں کیا کرتا ہے وہ بیوٹی پارلر کر کو لڑکی رہتی نا، اسے دیکھو سبحان اللہ قدرت نے بنایا تجھے کہتا. یہ دیکھو یہ تسبیحات کا مذاق اور یہ پورے قبر کا مذاق. ذکر اللہ کے ذکر کا مذاق بھی ہوتا ہے، رمضان کا مذاق، کعبۃ اللہ کا مذاق. میلاد النبی کے موقع پر ہم دیکھتے وہ اللہ حفاظت فرمائے جلوس لے جانے والے کعبۃ اللہ بناتے ہیں.
گنبد خضرا بناتے. تو یہ سوشل میڈیا سے ہمارے ایمان بھی کا بڑا کمزور ہو رہا ہے. اور بھی ہم دیکھتے ہیں اگر اجمیر کا وہ عرس ہوتا نا وہ لئی ہوا تو ہم دیکھتے ہیں گناہ ہے. تو ہمارے ایمان پر بھی آنچ آ رہی ہے سوشل میڈیا سے. جہاں تک ہو سکے کیا کرو, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا جو ایمان کمزور ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. غیر مسلموں کو بھی دیکھتے ہیں, انہیں ترشول بتاتا, یہ کرتا وہ کرتا, کمزور ایمان کیسے ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں. ایک ویڈیو ہے, خالی ہے مسجد, ایک آدمی سوتا ہے اور ایک آدمی کون کی وہاں سے گزرتا ہے, وہ پکڑ دل کو جنہ کا. میں آپ کو بتاتا ہوں جن ہم نہ دکھتا نہیں, انسان کے بنائے ہوئے کیمرے میں جن کیسا آتا, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. اب اسے دیکھنے والے 14 لاکھ. جنہ کہاں سے آیا؟ ہمارے عقیدے پر بھی نعوذ باللہ زد پڑ رہی ہے. اور اسی طریقے سے یہ غلط علماء سے دوستی, جب انسان بدعتی علماء سے, نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے علماء سے دوستی کرتا ہے, ارے چلو بھی جان دے, چلو تم ادھر کو ہوا ادھر کی, بندہ جب بولتا ہے تو نعوذ باللہ وہاں بھی اس کا ایمان کمزور پڑتا ہے. اور حرام کھانے سے بھی ایمان کمزور پڑتا ہے. آج کل دیکھو ہم بینک میں اکاؤنٹ رکھتے نا, اس میں کیا آتا, انٹرسٹ آتا, پورا کھا جاتے. نہیں کھانا, بتاتا اس میں ایپ میں کتنا ہے نکل کر دینا چاہیے. اور آج کل ہم دیکھتے سود کھانے والا مسجد کو بھی چندہ دے رہا ہے, سود کھانے والا عمرے کو بھی جا رہا ہے, سود کھانے والا ٹریولس بھی چلا رہا ہے, سود کھانے والا حج کو بھی جا کے آ جا رہا. یہ ایمان کمزور ہوتا ہے. اور فرائض و واجبات کی کوتاہی میں آج کل لوگ نماز نہیں پڑھتے, جمعہ کو جاتے, عید کو آتے, عید کو بھی کیسے آتے, کٹنگ کر لے کے دوسرا رکعت میں آتا. تو اس طریقے سے یہ بندہ جب فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتا ہے وہ تو وہاں بھی ایمان کمزور ہوتا ہے. اور ایمان کمزور ہونے کے اسباب میں کچرا لوگوں کو نمونہ بنانا, جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے, ہمارے جو یہ ہوتی ہے وہ محبت ہمیں صحیح لوگوں سے کرنا چاہیے, غلط لوگوں سے کبھی نہیں کرنا چاہیے. ایک بات میں نے یہاں لکھی ہے, بندہ جب نیک ہوتا ہے تو نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. کیا تھے حضرات صحابہ اکرام ماشاءاللہ اپنے صحابہ سے محبت کرتے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, ہمیشہ جا کر اکیلے بیٹھتے. لوگ پوچھتے اکیلے بیٹھ تم نہ پریشانی نہیں ہوتی کیا؟ انہوں بولتے میں اکیلا بیٹھتا ہوں, میرے ساتھ رسول اللہ کی سیرت ہوتی ہے, میرے ساتھ صحابہ کی سیرت ہوتی ہے. انہوں بولتے کہاں ہی صحابہ صحابیات؟ نہیں, صحابہ صحابیات اور تابعین کے علم اور سیرت ہے, اس میں دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ میں مکمل طور پر کیا کرتا ہوں, اپنے جو ہے ایمان میں اضافہ کر لیتا ہوں. لہٰذا ہم سب کو بھی ایمان کمزور ہونے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام سے جو ہے دور رہنا. اور ایک بات بھی ہے, ایمان کمزور ہونے کے اسباب میں غلط جگہ بچوں کو اور بچیوں کا رشتہ کرانا. آج کل بھی بہت ہوتا ہے ایسا. اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, غلط لوگوں کے پاس روز رشتہ کرتے. لوگ کیا کرتے, پہلے اس کا بینک اکاؤنٹ دیکھتے, اس کے پاس کار ہے کہ دیکھتے, بڑا بنگلہ ہے کہ دیکھتے, وہ مال کو دیکھ کر رشتہ کرا لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں یاد رکھو, مال کو دیکھ کر, خاندان کو دیکھ کر, اور جو ہے کس کو دیکھ کر, رنگ کو دیکھ کر کبھی رشتہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ دین کے ساتھ اگر مل کر آئے نور نہ لا نور, ورنہ تو جو لوگ دینداری چھوڑ کر کے رنگ کو دیکھتے, وہ ہمارے پاس جو لڑکیاں جو عورتیں ہیں وہ نسبت کرنے جاتی ہیں نا, ان کو سب سے پہلے برین واش کرنا. جا کو پہلے کیا کرتے سو, سر میں ہلا کو دیکھتے, کہاں تو سفید بال ہے کیا, نہیں بڈھی ہوگی انہیں, کیا وہ کالے بال سفید بال کوئی دین ہے؟ میں تو بولتا ہوں خبر میں جو سوال پوچھا کہ اسے مرب کا تمہارا رب کون ہے, قرآن پڑھا کے دیکھو اس کا عقیدہ کیسا ہے دیکھو. لہٰذا ہم غلط لوگوں میں دوستی نہ کریں. بعض لوگ بولتے بدعتی گھرانے سے لڑکی لالے کو بعد میں ہمیں سدھار لیتے, نہیں ہوتا ہونا. انہیں کیا کرتی معلوم, ماں کو ہمارے بچے کو بدعتی بناتی. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں, بدعتی گھرانوں میں, دین بیزار گھرانوں میں جہاں جہاں عقائد کی غلطیاں ہوتی ہیں وہاں سے بہو بھی نہیں لانا اور داماد بھی نہیں دینا, نہیں کرنا چاہیے. ایک مثال دیتے ہیں آپ کو, بخاری کی راویوں میں ایک راوی کا نام ہے عمران بن حطان. یہ علماء کے لیے عمران بن حطان, انہوں کون تھے؟ ماشاءاللہ سلفی تھے, انہوں سنی تھے. انہوں کیا کرے, یہ خارجی لڑکی سے شادی کرے. لوگ تبھی بولے کرونا کر لیے, ہوا کیا, انہوں بھی خارجی بن گئے. تو بڑا خطرناک ہے معاملہ. پہلے انہیں توبہ کرنا صدق دل سے, بدعت سے ہو کیسے سے ہو, جب جا کر ہمیں کیا کرنا, ان سے شادی کرنا چاہیے. لہٰذا یہ غلط جگہ بچیوں کا جو رشتہ دیتے ہیں وہ غلط ہے. میں بھی جانتا ہوں, مدرسے میں پڑھی سو بچی فرسٹ رینک, 10th میں بھی فرسٹ, دینی علوم میں فرسٹ. ان کے والد جماعت اسلامی کے, ان کو ہمیں بولے
اچھی جگہ دے رشتہ، تمہارے بیٹے رینک اسٹوڈنٹ ہے، کیا کرے؟ اپنے بھانجے کو اٹھا کو دیے، بدعتی بن گئی۔ ایک توحید پرست مدرسے میں پڑھ کر آج وہ بچی نعوذ باللہ خبروں کے پاس جا رہی ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے اپنے بیٹیوں کا جو رشتہ، اپنے بیٹوں کا رشتہ کراتے ہیں وہ کہاں کرانا؟ جہاں توحید ہے وہاں کرانا، جہاں غلط ہے نہیں کرانا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دینداری کو ترجیح دو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا نا فظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری کو ترجیح تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ البانی رحمہ اللہ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی بات بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی دینداری کو ترجیح دیتا ہے رسول اللہ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، اور جو دنیا میں دینداری کو ترجیح نہیں دیتا، رنگ دیکھتا، بینک اکاؤنٹ دیکھتا، اور سر میں سفید بالا ہی نہیں دیکھتا، بینک اکاؤنٹ دیکھتا، کاراں دیکھتا، اپارٹمنٹ دیکھتا، وہ ناکام ہو جاتا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں یہ دینداری کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک ہفتے میں خلا، ایک ہفتے میں طلاق، نعوذ باللہ اسی ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایمان کمزور ہونے کے اسباب میں غلط کتابیں بھی ہیں۔ کیا کیا کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، کیا کیا کتابیں پڑھتے ہیں، لوگوں سمجھ میں نہیں آتا، وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ نہیں جاننا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، قرآن ہے، یہاں بھی ہوگا، قرآن کھولتے ہی سورہ فاتحہ سے پہلے 100 نام لکھے ہیں، لوگ کیا سمجھتے پورے نام صحیح سمجھ جاتے، وہ پورا نام صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا 100 نام ہیں، مگر وہ 100 نام ایک حدیث میں نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ 100 نام ہیں، وہ کہاں نہیں ہے، ایک حدیث میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو نام آئے، راوی کیا کرے معلوم، ایک نام ذکر کر کو اپنے سے لگر اندر سے اس میں گھسیڑ دیا۔ اس میں نام تھا عبد النافع، عبد الزار، پتہ نہیں عبد الموتی، عبد المحی، عبد الممیت، عبد الباعث، عبد النافع، کیا کیا تھا، عبد الرشید، حالانکہ رشید اللہ کے ناموں میں نہیں ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے توحید اسماء و صفات میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، ایمان کمزور ہونے کے اسباب میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں امت میں 3 کیٹیگری ہیں۔ بعض لوگ ماشاءاللہ صحیح ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے غلط سلط ملک کرتے، بعض صوفیاں ہیں ہو ہاں ذکر کرتے رہتا، اس کے بعد ناچتا پوری مسجد میں، اس کے بعد بولتا میرے جسم میں اللہ آ گیا ہے۔ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، لہٰذا ذکر اللہ کا صحیح ہونا چاہیے۔ اس وقت مجھے دارمی کی وہ روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کوفے میں داخل ہوئے ایک مسجد میں، لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم کیا، لائن سے بیٹھ جا کو کنکریاں اٹھا کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیح کی نا کہیں رونق پھیر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، بولے لوگو نبی مر کو ابھی ان کا جبہ بھی بوسیدہ نہیں ہوا، اب صحابہ بھی زندہ ہیں، تم نے اتنا ہمت، وہ کنکریاں پھینک کو اللہ اکبر بول لے تھے نا، وہ کنکریاں اٹھا کر مر کو پھینک باہر بھگا ڈالے۔ تو لہذا اس طریقے سے اللہ کا غلط ذکر کرنے سے، غفلت والی زندگی سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایک مجھے بات یاد آتی ہے، بعد میں ہو سکتا ہے بھول جاؤں، اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ بڑی چہیتی بیٹی 5 چکی پیستی، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، خواتین میں غور سے سنو، اور پانی اٹھاتی ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے۔ آج کل کیا ہوتا، اگر جو ہے بیوی کام کری تو شوہر کو ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا۔ بعض ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ شوہر آرام سے موبائل کھیلنے کو بیٹھا ہے، اس کی بیوی بچے کو یہاں پیٹ کے اندر، پیٹ کے اوپر باندھنے کو برتن دھوتی ہے، اسے لے کو اپنے بچوں کو سنبھالنا بھی نہیں آتا۔ تو ہوتا کیا، عورت کا کام کیا، وہ کیا کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ اور خصوصاً عالمہ جب بیوی بن کر آتی ہے تو انہیں پوچھی دلیل لاؤ، یہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور انہیں پوچھتی، پہلے ایسے ہوتا تھا تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے منجے کہتی عالمہ کو، آج کل تو معاملہ ایسا ہے ڈائریکٹ شوہر کچھ بولتے تمہاری خدمت کرنا بھی کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کے پڑھاتی سو لڑکیوں کے مدرسے میں بہت پڑھاتے، مگر اسے مثالی بیوی نہیں بناتے۔ یہ آج کے لڑکیوں کے مدارس کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی اور پانی اٹھاتی، گھٹے پڑ گئے تھے ہاتھ میں۔ تو حضرت علی کو بڑا رحم آیا، کہنے لگے فاطمہ تمہارا گھٹے کہیں کو آ گئی ہے؟ بولے پانی اٹھا کو چکی پیس کو، دیکھو کیسا ہے داماد، آج کا داماد ہے ڈوری جا کو ڈائریکٹ پوچھتا کیا بیٹی جائے تو بس کیا دیو ڈوری۔ حضرت علی کے اندر حیا تھی، اللہ کے نبی کے بعد ڈائریکٹ نہیں گئے، بولے فاطمہ تم جاؤ تمہارے ابا کے پاس نوکر آ کو یہاں لے کر آ جاؤ۔ فاطمہ اپنے شوہر کی بات کو لے کر نکلتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں۔ فاطمہ واپس آ گئیں،
اور نبی کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت. ہمارے پاس ہوتا کیا, شادی کر جا تو بیٹی تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ. اماں بابا جاتے تھے بیٹی کے پاس, انہیں اس کا شوہر بیٹی پر کیا مطلب ظلم کریں دے, سہ کو ٹی بی آ کو شوگر آ کو مر کو چل جاتی انہیں, آج ایسا کرتے. لیکن حضرت اللہ کے نبی سے نہیں تھے. روایتوں میں آتا مسعود احمد کی, اللہ کے نبی جنگ سے واپس آئے, اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے ماشاءاللہ بیٹی کی خبر گیری کرتے تھے. تو آئے ایک دن آ کر پوچھے بیٹی کس مقصد سے آنا ہوا تھا. اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر نبی بوسہ بھی دیتے تھے, کپڑا بچھاتے بیٹھ جاتے. بولے کہیں کو آئی فاطمہ, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ, یہ گھٹے جو ہے ہاتھ سے چکی پیستے پانی اٹھاؤ تو گھٹے پڑ گئے, آپ کے پاس اگر کوئی نوکر ہے تو مجھے دو. اللہ کے نبی بلاتے, داماد کو بلاؤ, بیٹھو سامنے. کیا پوچھے سو نوکر. اللہ کے نبی بولتے ہیں سوتے وقت میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پوچھے سو کیا غلام. اللہ کے نبی بول رہے ہیں سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھو. اور اس کا جواب ایک معمولی عالم نہیں دے سکتا, اس کا جواب دے سکتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ. کیا بولتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ, اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے تھکان دور ہوتی ہے. آپ کھیت میں کام کرو, رات میں سونے سے پہلے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے سو جاؤ. اللہ کی قسم جس نبی نے ہمیں بتایا اگر اس وظیفے فاطمی کو اگر ماشاءاللہ یقین سے پڑھے پوری تھکان دور ہو جاتی. کئی خواتین اپنا تجربہ بتاتے ہیں, مولوی صاحب تمہیں بولے نا ہمیں سونے سے پہلے پڑھو بول کے, وہ پڑھتے وقت سو گئے تو ایسے معلوم ہوتا دن بھر کیا بھی کام کر کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بہت تھکتے ہوں گے کام کر کے, جانے سے پہلے کیا پڑھ لینا, وہ تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرنا. ایک تو طاقت ملتی, تھکان دور ہوتی ہے. ابن تیمیہ دوسری وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں غلام مانگے تو اللہ کے نبی نے تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا, اس میں ایک طرف ماشاءاللہ تھکان دور ہوتی ہے, ماشاءاللہ اس میں انرجی آتی ہے. کون سی انرجی؟ جسمانی انرجی نہیں, نور روحانی طاقت آتی ہے. لہذا ہم سب کو بھی اس طرح توجہ دینا چاہیے. اب آئیے اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے, ایک آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. ایمان کی حفاظت کرنا بولے تو سب سے پہلے جو اہم چیز ہے ایمان کی اہمیت کو سمجھنا. وہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنا کیسا بولے تو اس ماحول میں اگر میں ایک مثال دیتا ہوں, سمجھو یہ غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے, آپ اس پر سے گزر رہے ہیں, وہ جنازہ آپ سے دو باتیں بولتا. ایک بات بولتا اے اللہ کے بندے, اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے, یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا, کافر بندہ تھا, کفر پہ چلا گیا, لہٰذا ایمان کی اس دولت پر اللہ کا شکر ادا کر. ایک بات تو یہ. دوسرا, وہ کافر کا جنازہ ہمیں یہ دوسرا پیغام دیتا ہے تم دعوت کا کام برابر نہیں کر رہے ہیں. ایک کیا کرے, ایک جو کافر تھا انہیں کفر پہ چلا گیا, اگر ہم ایمان کی دولت مالا مال ہو کر دوسروں کو دعوت دیتے وہ اس پہ نہیں جاتا. اور اسی طریقے سے ہمیں ایمان کے مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ایمان کپڑوں میں آتا ہے, ایمان کہاں ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے اور اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے توحید کی 3 قسموں کو جاننا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر اہل حدیث کو یہ معلوم ہے, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یاد کراؤ. اور یہ قریوں وغیرہ میں جو علماء ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسا یاد کرو بچوں کو, تو ربوبیت بولو, الوہیت بولو, اسماء و صفات بولو. اچھا یہ کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے. کتنے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے مگر ہمیں توحید کی 3 قسموں کا پتہ نہیں ہے. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے, اللہ اکیلا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ الرحمن الرحیم, یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد میں توحید الوہیت ہے. میں ایک جملہ بولتا ہمیشہ, نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے بولتے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اگر کوئی بھی بندہ مومن اس کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا نا, کبھی درگاہ کو نہیں جائے گا. آج ہمیں سورہ فاتحہ پڑھتے پھر بھی درگاہ کو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھو میں سمجھتا ہوں قرآن کا کوئی صفحہ اللہ کے لفظ سے خالی نہیں ہے. کتنے جگہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا بولتا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں حدیث کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایک بات بھی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے.
آپ جانتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی نبی کی سیرت ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. گھروں کا ماحول ایسے بناؤ، میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں رسول اللہ کی سیرت سے متعلق کتاب ہونا چاہیے. ہماری ہی جماعت کے عالم دین ہیں صفوان نمبر پر رہے، ان کتاب الرحیق المختوم، میں سمجھتا ہوں ہر زبان میں ترجمہ ہے. وہ کیا ہونا، صبح شام بیٹھ کو اپنے بچوں کو سمجھاؤ، پڑھاؤ، آدھا صفحہ پڑھاؤ. علماء سے یہ کام نہیں کرتے تو عوام کیا کرے گی؟ پڑھ کو سنانا چاہیے. اور یہ پڑھنے سے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں پوری محفل میں رسول اللہ کی مثال دیے سب تازہ ہو جاتے، صحابہ کی سیرت بلے سب تازہ ہو جاتے. اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 90 نام پر ایمان لانا. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سیرت صحابہ بھی پڑھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسے رکھو، یہ ماشاءاللہ ذمہ دار بتائیں ہم نا، یہ ہر مہینے میں ایک پروگرام ہونے والا ہے اس مسجد، ذمہ دار بتا رہے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری کیا کرنا؟ سیرت صحابہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جماعت کے لوگ اٹھا لیتے، وہ ہمارے اکابر، انہوں بڑے بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت، وہ سب اٹھا لے کو بولتے رہتے. ارے صحابہ کی مثال دو بھائی. صحابہ کون تھے؟ جن کا ذکر قرآن میں ہوا، جن کا ذکر توریت میں ہوا، جن کا ذکر انجیل میں ہوا. اگر ان کی مثال لے تو میں سمجھتا ہوں، میں ایسا بولتا ہمیشہ اس میں پوری محفل میں، اگر سوئی ہوئی قوم کو اٹھانا چاہو ماشاءاللہ صحابہ کی مثال دے لو. ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو پورے جگ جاتے. کیسا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایک نام تھا حضرت سفینہ کا. نام جانتے ہوں گے، سفینہ. عربی میں سفینہ بولے تو کشتی کو بولتے، لیکن وہ معنی نہیں تھا وہاں. کیا کرے، ایک مرتبہ انہوں سب مل کو نکلے. اب کیا ہوتا، سب سفر میں گئے تو ہم لوگ اگر کسی آدمی کے پاس بیگا تھا تو پیچھے رہ جاتا انہیں، سب آگے چل جاتے. لوگ کیا کرے، ان کے پیٹھ پر بیگا دل کو سامان ڈال کو پورے آگے چلے گئے. سفینہ رضی اللہ عنہ کیا کرے، آہستہ آہستہ چلتے گئے. پورا قافلہ کہاں کی جگہ پہنچ گیا. سفینہ رضی اللہ عنہ یا بیگا اٹھا لے کو چلتے چلتے سیدھے جنگل کو پہنچ گئے. جنگل کو پہنچے تو کیا ہوا، سامنے شیر کھڑا ہے. ہمیں زو میں جا کو وہ پنجرے میں دیکھ کو ڈرتے شیر سے، گلاس کے اندر رہا تو شیر سے ڈرتے. اللہ اکبر، کیا ایمان سفینہ رضی اللہ عنہ کا. جیسے ہی شیر کو دیکھے بولے، اے شیر، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. کس سے بات کرے؟ شیر سے بات کرے. بولتا ہے سفینہ رضی اللہ عنہ، جیسے ہی میں یہ جملہ بولا وہ شیر درندگی چھوڑ کو ماشاءاللہ پیچھے آ کر دم ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا. کیسے تھے صحابہ کرام؟ یہ واقعہ آپ لوگ سنے نہیں، معلوم نہیں ہے، واقعہ سنے ہوں گے. کھڑا ہو گیا. بولتے سفینہ رضی اللہ عنہ، وہ شیر سے ڈر چلا گیا میں، اس لیے کہ رسول اللہ کا نام سن لیا انہیں اور ڈر چھوڑ گیا. اور صحابہ کا ایمان ایسے شیروں کے سامنے بھی. ٹیپو سلطان خالد شیر کا منہ کھولتا، کتنا اونچا اٹھاتے نا ان کو میسور کے. اتنا بڑا واقعہ ہم لوگ کے سامنے بیان نہیں کرتے، حالانکہ واقعہ صحیح ہے. علامہ ابن تیمیہ اور مصدق حاکم میں اور علامہ البانی واقعہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کیا بولتے ہیں، دیکھو میرے پاس جتنا سامان تھا وہ شیر کی پیٹھ پر رکھا. اور ماشاءاللہ وہ سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ شیر میرے بچھڑے ہوئے قافلے تک ماشاءاللہ میپ کا کام کرتے ہوئے جب تک وہاں تک پہنچایا. اس سے کیا معلوم ہوتا، حضرات صحابہ کرام کا ذکر کرنے سے محفل میں ایک رنگ پیدا ہو جاتا. سونے والا بھی اٹھ جاتا، ٹیک لگانے والا ٹیک چھوڑ جاتا، اور شوق سے ماشاءاللہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. کہاں ہے محبت؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے دل میں ہر قسم کی محبت ہے سوائے 2 محبتوں کے، 3 محبتوں کے. اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، صحابہ کی محبت بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی محبت ہوتی اذان ہوتے ہی پورا کام چھوڑ کو بھاگ کو آتے. اگر رسول اللہ کی محبت ہوتی ہماری نمازیں رسول اللہ کے برابر ہوتی. کیا بولتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، كان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمونهم سورة من القرآن. یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق قول. کہتے ہیں اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے. یہاں خواتین بھی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، ہماری پچھلے مائیں تھیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنتی تھیں، ہماری پچھلے مائیں تھیں محمد بن قاسم کو جنتی تھیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں پورے ناکارہ، پورے نافرمان. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ماں اپنے بچے کو سلائی تو اللہ کا نام لے کے سلاتی تھی، اور اب بچے کو سلائی تو اللہ کا ذکر بول کے سلاتی تھیں. بیٹے اللہ سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ بولو، اللہ بولو. آج کیا ہو رہا ہے، اسے کھاتے وقت میں موبائل دکھانا
اور اس کے بعد سوتے وقت میں موبائل دکھانا. اگر یہ صورتحال ہو تو بھلا بتائیے, ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ. اگر ماں اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت, صحابہ کی محبت اگر نہیں بٹھائی تو کیسے وہ بڑے ہو کر یہ عیسائی مشتنے میں جا کر نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے. نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے, ماں جو قصہ بولتی نا بچے غور سے سنتے ہو, اور ماں اگر دیندار ہے, عالم ہے, قصہ بولے تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا امی وہ قصہ اور ایک بار بولے دیکھیں گے, عمر کیسے اسلام لائے. سو میرے بچپن کا واقعہ ہے, اپنے گھر میں بھائی بہنوں سے رہتا تھا میں, تو میرے والد ایک کتاب لائے تھے. وہ کتاب کا کیا نام تھا, ایک چھوٹا بچہ مسلمان ہو جاتا ہے, اس کے بھائی بہن پورے کفار. پتہ کیا, انہوں پورے مل کو اسے مارتے. کسے؟ وہ چھوٹے بچے کو. اب وہ مجھے یاد ہے بچپن میں میری بہنیں سب واقعہ پڑھتی تھیں, چھوٹی عمر میری 10-12 سال, جب وہ مارتے تو میرے آنکھوں سے خود آنسو جاتے تھے. یہ کیا مطلب ہے؟ اسلام جو ہمیں ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا ہے, بہت بڑی نعمتوں کے بعد ملا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں سلف کے واقعات پڑھنا چاہیے. علماء سے ضرور گزارش کروں گا میں, ہر تقریر میں سلف کے واقعات سناؤ. میرے تقریر میں الحمدللہ 2 باتیں ضرور ہوتی ہیں, ایک تو سلف کے اقوال, دوسرا سلف کے قصے. ہمیں قصے بولنا بولے تو کہیں کہ داؤد غزنوی کا, داؤد راس کا بولو قصے, مگر وہ قصے سلف کے بولنے سے ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں کہ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ, سیر السلفی, کیا بولتے ہیں, اسلاف کی سیرت ہے نا, جند من جنود اللہ یثبت اللہ بها قلوب عبادہ. کہا سلف کے جو واقعات ہیں نا اصل میں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ماشاءاللہ اپنے مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے. پوچھنے والا دلیل پوچھا تمہیں کہاں سے لائے, فوراً وہ سورہ ہود کی آیت پڑھے, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ. ایک واقعہ بیان کرتے دیکھو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے محدث. دن کیا کرے, انہوں حج کو جاتے ہیں, فل پیسے ہیں. جاتے جاتے راستے میں دیکھے ایک لڑکی کچرے میں بیٹھ کے کیا کھاتی ہے. ہمیں رہتے تو ویڈیو پکڑتے تھے, انہوں ویسے نہیں تھے. کیا کرے, دیکھے دل بڑا پریشان ہو گیا. میں حج کرنے جا رہا ہوں اور ایک بچی کچرے میں بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے. وہ حج کے جتنے پیسے تھے وہ لڑکی کو دیکھو واپس آئی. یہ سلف کے واقعے بولنے سے ماشاءاللہ کتنا فائدہ ہوتا ہے دیکھو. اور اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کے لیے ربانی علماء کے پیچھے پڑھو. آج ایک المیہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آدمی بڑی شیروانی پہننے کا تھا, 5000 کی گھڑی بنتا, راگ سے بولتا, لوگ اسے بڑا عالم سمجھ جاتے. یاد رکھو, عالم کو اس کی گھڑی سے نہیں پہچاننا, عالم کو شیروانی سے نہیں پہچاننا. جو عالم گا کو بولتا اسے عالم نہیں بولتے. عالم کسے بولتے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, جو سیدھا سادہ ہوتا ہے, اسے بولتے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں با صلاحیت علماء کانکی رہتے, وہ گوئی ہے پورے آگ کو نعوذ باللہ پورا میدان مار لے کہیں آگ. اور ہمارے عوام کی بڑی مصیبت یہ ہے, گا کو بولتا تو اسے بلاتے بار بار. یہ نہیں ہونا چاہیے. حقیقی عالم کو پہچانو آپ. یہ ہمارے منہج سلف کا ایک بڑی خطرناک بات ہے. یہ ہمیں ایسے لوگوں کو بلاتے, اور وہ لوگ جتنا ڈیمانڈ کرتے ان سب کو دیتے. جو آدمی معمولی چپل پہن لگا آتا اسے 700-800 دیکھو نعوذ باللہ حقا, انہیں بولتا مجھے پہن لے, 25,000 ڈپازٹ کرو, تمہیں آنے جانے کے جو ہے تمہیں کار دیو, مجھے پورا کرتے نعوذ باللہ. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ طرز سے بولنے والے جو علماء ہوتے ہیں انہیں فلم ایکٹر وہاں کھڑے ہو کر ہنساتے ہیں, یہاں کھڑے ہو کر ہنساتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کیا ہے, وہ دکنی زبان بول بول کے ہنساتے ہیں. لہٰذا ان علماء سے دور رہنا چاہیے. لہٰذا ربانی علماء سے جو ہے مکمل طور پر قریب رہو, اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد علماء کے خود یہ, جب عالم نماز پڑھا کے بیٹھتا نا فوراً بات نہیں کرنا انہیں, موبائل سے جیب سے فون بھی نہیں اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز پڑھے. عرب میں یہ بات ہوتی ہے, نماز پڑھا کے بیٹھا ماشاءاللہ امام کے چہرے سے خشیت الہی ٹپکتی رہتی ہے. اگر آپ فوراً فون اٹھائے وہاں بیٹھ کر, لوگ بولیں گے کیا بھائی مولوی صاحب وہاں بیٹھ کے فون اٹھاتے ہیں نا, نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز ہوتی ہے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, انہیں پانی پی رہا, انہیں کرا, نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو نماز کے بعد آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں. آپ اگر دنیا میں کسی PMCM میں بیٹھتا ہو, اگر حرکت کرتے ہیں آپ, اگر اس کے سامنے سے دیکھو تو جلدی اٹھ کے جاؤ بولتا ہوں نا. لہٰذا بولتے اللہ کے سامنے بیٹھے, ادب سے بیٹھو. اور آپ جب تک بیٹھے رہے ماشاءاللہ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق آپ کے حق میں دعائیں کرتی ہے, اے اللہ یہ بندہ بیٹھا اس کی مغفرت فرما دے, اے اللہ اس پر رحم اتار. دوسرے وقت میں بولے جا مولوی صاحب ہم نہ دعا کرو, بول کو یہاں مفت میں دعا ملتی ہے, لینے والے کوئی بھی نہیں ہے. نماز ہوتی پہلے موبائل, غلط بات ہے. آپ اللہ کے سامنے بیٹھیں, ادب سے بیٹھو, اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ کا ذکر کیسے؟ صبح سے لے کر شام تک
ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اور ہمیشہ ایسا ذکر جس کے کرنے سے ماشاءاللہ بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ مثلا کیسے؟ سبحان اللہ بولے تو کیا ہوتا؟ جنت میں کھجور کا درخت لگتا۔ الحمدللہ بولے تو پورا میزان بھر جاتا۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی طرف ماشاءاللہ اس کی طرف توجہ دلاتے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہا بازار میں جاتے ہوئے دعا پڑھو ماشاءاللہ 10 ملین نیکیاں ملتی۔ کتنی ملین؟ 1 ملین نیکیاں، 10 ملین 10 لاکھ نیکیاں، 1 ملین نیکیاں ایسا ملتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ کیسے دعا کرنا ہے؟ اللہ کتنے بار ہمیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، مرد و خواتین، کون تو بھی آج تک ایسا بول کے ہے کیا اے اللہ ابو بکر جیسا ایمان دے تو مجھے؟ دعا کرنے چاہتا نہیں۔ اے اللہ حضرت عمر جیسا ایمان دے تو مجھے۔ اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام سے رکھ کے بولو اے اللہ میں نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا ہے، عمر کا ایمان دے تو مجھے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اس طریقے سے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا فقہا فی الدین، اے اللہ تو میرے ایمان میں بھی اضافہ فرما، میری سمجھ میں اضافہ فرما۔ اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بدعتی علماء سے بھی دور رہنا۔ ہمارے چند لوگوں کو دیکھتے ہمیں تاریخ مسعود سنت کیا ہوتا؟ اچھا بولتے ہی نہ ہو نا۔ بعض لوگ ہیں وہ تاریخ جمیل کو سنتے ہیں، کیا ہوگا سن لیے تو، اور بعض لوگ ہیں وہ مرزا کو سنتے ہیں، کالی پگڑی والا، انہیں صحابہ گالی دیتا، انہیں شیعہ انہیں کیسے سنتے اسے؟ لہٰذا یہ بدعتی علماء کے جتنے بیان تھے نا نہیں سننا چاہیے۔ دیکھو کیا بولتے ہیں ایوب سختیانی رحمہ اللہ، اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے باہر بولتے بیٹے کان میں انگلیاں رکھ لے، بدعتی کی کوئی بھی آواز تمہارے کان میں پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا بدعتی علماء، غلط علماء کے بیانات، ان کی کتابیں، ان کے تقریرات سب نہیں سننا۔ کہیں بھی سنے تو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ اثر کر دے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر بولا میں تمہارے اوپر قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ بدعتی انہیں چاہے تو سن سکتے تھے، ہمیں بھی سنتے کون کون کے اچھا پڑھتے بول کو۔ انہیں کیا بولے معلوم؟ اگر تمہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ کو جاتے مگر اس آیت کے بارے میں اگر مجھے شک و شبہ ہو گیا تو کیا کروں میں؟ تو لہذا اس طریقے سے ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کاغذ گرا نہیں نا؟ ہاں اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعوت کا کام بھی کرنا چاہیے نا۔ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، ہمیں اگر اس کی طرف نہیں بلا تو کیسا ہوتا؟ مگر ہندوستان کے ان حالات میں ذرا حکمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لوگ کیا کرتے؟ مسلمان ہوا تو فوٹو پکڑ کو پہلے لے فیس بک اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ کام کرو نا، کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں ہم مسلمان ہوا واٹس ایپ میں ڈالو، ارے چھپا کر رکھو بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کہاں دعوت کا کام کرے؟ 3 سال چھپ کو کرے، اس کے بعد یہ کرے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں ماشاءاللہ کیسے تھے دعوتی کام کے۔ حضرت طفیل مکے میں آئے، انہوں قبیلے دوس کے سردار، انہوں جیسے ہی آئے لوگاں بولے محمد کو قرآن سن لیں تم دیوانے ہو جاتے ہیں، کان میں انگلیاں رکھ لو، روئی رکھ لو۔ انہوں رکھ لے کا ہے طائف سے رکھ لے کا ہے۔ مکے میں داخل ہوتے ہوتے انہوں بولے کیا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے نا اس میں کیا کی ہے؟ نکالتے قرآن سنتے، اور یہ بات یاد رکھو دل میں جو بات پہنچتی ہے کانوں کے ذریعے ہی جاتی ہے۔ وہ کان میں قرآن گیا، قریب ہوتے گئے مسلمان ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بھی صحابی ماشاءاللہ مومن ہوتے اللہ کے نبی ان کو داعی بنا لیتے تھے۔ دعوت کا کام کیسے ہوا؟ حضرت طفیل گئے، دیکھو غور سے سنیں، طفیل گئے اپنے جو ہے قبیلے والوں کو جا کر بولے اسلام لاؤ اسلام لاؤ۔ انہیں بولے میں جو ہے ایمان نہیں لاتا۔ ایسا ہوتا نا کبھی بھی؟ تو آ کر کیا بولے طفیل رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ قبیلے دوس ہے نا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ بد دعا کر ڈالو۔ ہمیں تو شاید رہتے تو علماء بد دعا کرلتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے، ان کو لے کر آ۔ کون دعا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! کیا نتیجہ ہوتا ہے دیکھو، اسی قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے ابو ہریرہ، طفیل ایمان لائے، ان کی وجہ سے کون ایمان لائے؟ ابو ہریرہ ایمان لائے۔ وہ بولتے ہیں ابو ہریرہ ایمان لانے کے بعد مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے مجھے۔ کون بول رہے ہیں سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ لوگ بولتے ہیں صحابہ ابو ہریرہ اس وقت مدینہ میں نہیں ہیں، اللہ کے نبی تو خیبر میں ہیں۔
جو تقریباً مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ. تو ہوا وہ اس وقت تو تمام صحابہ نے کیا کیا, ابو ہریرہ تمہیں خیبر کو جاتے کیا, لو جو سہاری لو, اور اس پر لے کر ماشاءاللہ پہنچے. لہٰذا بولنے کا مطلب یہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ 5000 حدیثیں جو یاد کی نا, اس کا ثواب بھی ماشاءاللہ طفیل کو مکمل طور ملے گا. اور ایک دو واقعہ دیکھو, ایک واقعہ بڑا زبردست ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ, یہ بھی جو ہے بڑے بہترین دائی بن گئے, اپنی قوم کو دعوت دینے گئے. قوم کے لوگ اتنا مارے ان کو لہو لہن ہو گئے. کون؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ. انہوں کیا کرے, قوم جو ہے ایمان نہیں لائی, اس کے واسطے مایوس ہو کر اپنی قوم سے آ کر ایک درخت کے نیچے سو گئے. کون سو گئے؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ. اچھا, اس کے بعد قوم والوں کو پریشانی ہوئی, ہمارے قبیلے کا ایک آدمی آ کو ہم نے جنت کا راستہ بتایا تو ہمیں اس سے برا سلوک کرے تو غلط نہیں ہے. پوری قوم والے کیا کرے مل کے معافی مانگ لے, جا کو توشہ دینے جائیں گے اسے. پورے لوگ مل کر تلاش کرے ابو امامہ کہاں ہے. وہ ابو امامہ کہاں سو رہے ہیں؟ درخت کے نیچے سو رہے ہیں. جا کر سلام کرے, نیند سے اٹھے اور اس کے بعد بولے توشہ دیے. انہوں بولے تمہارے توشے کی ضرورت ہی نہیں منجے. اس موقع پر ابو امامہ نے ایک جملہ کہا تھا, دیکھو دعوت کے راستے میں نکلے تو ماشاءاللہ اللہ کی غیبی کیسے مدد ہوتی ہے. بولنے لگے میں بھوکا تھا, میں ماشاءاللہ ایک خواب میں مجھے ایک فرشتے نے دودھ پلایا ہے. تو ایسے ہوتا ہے دعوت کا کام. لہٰذا دعوت کی طرف توجہ دینا. اور ایک بات بھی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا, ان مسلمانوں کے واقعات پڑھو. ایک کتاب ہے اسلام کی آغوش میں, اس میں کیا ہے, جو لوگ مسلمان ہوتے اپنا پورا واقعہ بیان کرتے, اس کو پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ ہمارا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے. جامعہ دارالسلام کے ایک فارغ ہیں, آپ جانتے ہوں گے, ضیاء الرحمن صاحب. اعظم گڑھ میں تھے وہاں انہوں مسلمان ہو گئے بول کر وہاں سے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا. یوپی کا واقعہ ہے. انہوں سنے تھے, کہتے عمر آباد میں 9 مسلموں کی تربیت کا کیا ہے, مطلب تربیت کا ایک کیا ہے, مطلب اچھا انتظام ہے. وہاں سے نکلے انہوں, کون؟ ضیاء الرحمن صاحب. کہاں سے نکلے؟ اعظم گڑھ سے نکلے. آ کر جو ہے آمبور آئے. آمبور آنے کے بعد پیرنمبیٹ کی بس میں بیٹھے. عمر آباد گئے تو رستے میں پڑتا ہو. جیسے ہی عمر آباد آیا تو ابھی بھی استاد زندہ ہیں, وہ مولانا سید عمیر صاحب, وہ حافظ عمیر صاحب استاد, تقریباً ماشاءاللہ 74 سال عمر ہے. آپ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے نوازے. انہوں بولتے ہیں میں بس اسٹینڈ میں کھڑکو ہوں, یہ ضیاء الرحمن صاحب بس میں سے کھڑے ہو کو پوچھتے یہ کیا عمر آباد. انہوں عمر آباد بولتے کدل ہے. اللہ اکبر, ان کی زندگی کیسے بدلی معلوم. عبد القدیر صاحب بھی ایک قصہ بولے ہیں, ذرا شارٹ بولتا ہوں میں. انہوں آئے تو ان کو اردو پڑھنے نہیں آ رہا ہے, عربی پڑھنے نہیں آ رہا, آتا نہیں آتا, اردو پڑھنے نہیں آتا, عربی پڑھنے نہیں آتا. جیسے 9 مسلم کو لائے تو نماز کو ایسا دیکھتا ہوں, پڑھنے نہیں آتا. ماشاءاللہ کیسے تھے جامعہ دارالسلام کے اساتذہ, رات میں 3 بجے مشکات پڑھاتے تھے. مولانا ابوالبیان حماد صاحب کے بارے میں آتا ہے, تہجد کے وقت میرے پاس پڑھنے کے لیے آؤ تم. کیسا تھا معلوم جذبہ. انہوں بولتے ایک ہاتھ میں چراغ, بغل میں کتاب اور ایک ہاتھ میں لکڑی. اس وقت لائٹ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, کب کی بات یہ, بہت تقریباً 60 سال ہو گئے. ایک ہاتھ میں لائٹ, بغل میں کتاب اور ایک ہاتھ میں لکڑی, کتوں کو بھگانے کے واسطے. اس وقت جا کر پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ وہاں سے فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد کیا ہوا, جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ہوا. ایک 9 مسلم کی زندگی میں اتنا انقلاب تھا, سوچے. وہاں جا کے پڑھے, ماجسٹر ہوا. جامعہ وہ ازہر ہے نا, مصر, ایجپٹ, وہاں ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹر بننے کے بعد پھر مدینے میں آئے, مدینے میں پڑھنے آئے, کلیت الحدیث کے امیر, کلیت الحدیث کے عمید بنے. اللہ اکبر, کیا زندگی تھی ان کی. زندگی دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں بڑا, جامعہ دارالسلام کو اس مایہ ناز فرزند پر بڑا فخر ہے, بہت بڑا. آخر کے 14 سال تک زندگی میں کہیں بھی نہیں گئے. بولے 16,000 صحیح حدیثیں جمع کر, تمہیں جمع کرے بھی. انہوں بولتے ہیں مولانا عمر صاحب ایک بات, جب انہوں میرے ساتھ ملتے تھے عمر آباد میں, انہوں جملہ بولے تھے, کہتے ایسا عمر ایک وقت وہ آئے گا دکتور ضیاء الرحمن کو دنیا جان لے گی. ایسے ہوا جب عمر صاحب حج کو گئے
عمیر صاحب ضیاء الرحمن صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ جملہ بولے تو وہ لپٹ کر رونے لگی. یقیناً ایسے ہوا ایک نو مسلم اللہ تعالیٰ اعظم گڑھ سے اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بٹھاتا. دیکھو الحمدللہ. اور ابو ہریرہ پر PhD بھی کیے انہوں نے بہرحال. اور اسے میں اپنے ایمان کی حفاظت میں اچھی دوستی کا بھی بہت بڑا کردار ہے. آپ بدعتی سے دین بے سے دوستی کریں تو آپ کا ایمان محفوظ. اسی لیے آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا. اور اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے گھر والے تو مجھے دنیا دیتے مجھے، مگر میرے جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں. قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوست رہتا، اس کا دوست رہتا، انہیں بولتا ہے اللہ میرا وہ دوست دنیا میں ہمیشہ میں رہتا نظر نہیں آ رہا، کہاں ہونے؟ جہنم میں ہے. انہیں جنت سے نکلتا میں جا کر لے لگا توں جاتا جہنم سے نکل کر لے آتا. اسی لیے بولتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ دنیا میں دوست بناؤ تو اچھے لوگوں کو بناؤ. یہ دوستی ماشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی. اگر تم مر جاؤ گے تمہارے مغفرت کے لیے دوست دعا بھی کرے گا اور یہی دوستی ماشاءاللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گا. اور ایک بات بھی ہے ہندوستان کے اس ماحول میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور پڑھو. کفریہ مشرکانہ ماحول میں ابراہیم نے کیسے حفاظت فرمایا اپنے ایمان کی. مکے کی 13 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے فرمائی؟ ذرا سوچو. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم سب کو تلاوت قرآن اور اپنے ایمان میں حفاظت کے لیے فتنوں سے بچنے کے لیے تہجد کی نماز بہت ضروری ہے. یہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے. اور تہجد کی نماز کا فائدہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ دعوت کا کام کرنے والوں کے بڑا ڈھال وہ. اور تہجد کی نماز ایسے بولتے ہیں علماء رات میں آپ کے جو جسم کے پورے اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں نا، دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. تہجد کی پابندی داؤد علیہ السلام بھی کرتے تھے، نبی بھی کرتے تھے، ہم سب کرنا چاہیے. جو علماء جو لوگ تہجد پڑھتے ماشاءاللہ ان کے چہرے پر ایک الگ طرح کی رونق رہتی. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ تہجد پڑھتے نا ان کے چہروں پہ رونق کئی کو آتی. ہمیں کیا کرتے؟ صابن سے منہ دھوتے، فیرن لولی لگاؤ، نو مارک لگاؤ، ہمیں جو ہے وہ کریم لگا لے کو بولتے ہمیں خوبصورت بنے. یاد رکھو یہ کریمہ بھی یا صابنہ بھی کیا بھی ایمان پہ نہیں لاتے. جو بندہ اصل میں رات میں تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھتا ہے نا، وہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر جو رونق آتی ہے وہ رونق دنیا میں کبھی نہیں مل سکتی. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں بات اصل میں کیا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر یہ رونق آتی اس وجہ سے ہے وہ رات میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے. ہم سب کو گناہوں سے بھی دور رہنا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بیکار باتوں سے بھی دور رہنا چاہیے. محمد بن سلمان کیا کر رہا؟ ترکی کے کو حملہ نہیں کریا. ایران کیا کر رہا؟ یہ سب ضرورت ہے ہم نا؟ ضرورت نہیں ہے. سعودی عرب غارت ہوگا، ارے تمہیں غارت ہو رہی نا. اس طرح بیکار باتیں کرتے رہتے. ہمارے پاس بہت عادت ہے یہ مردوں میں عورتوں میں 120 آ گیا تو لوگ اس کے پیچھے پورا وقت لگاتے ہیں. موبائل دیکھ لیے. یاد رکھو مومن ہمیشہ بیکار باتوں سے دور رہتا ہے. یاد رکھو وہ باتیں جن کا کرنے سے دین کا دنیا کا آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا ان تمام باتوں سے چلر باتوں دور رہنا چاہیے. مومن اگر بات کرنا شروع کریا تو جنت کی بات کرنا. اگر مومن بات کرنا شروع کرا تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کی بات کرنا. انہیں چلر پنا نہیں آتا اسے. اور ایک بات بھی ہے بیکار باتوں سے جتنا دور رہیں گے ہم بہت اچھے ہوں گے. آخر میں 2 باتیں ہیں. اگر آپ نے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو دینی مجلسوں میں بیٹھو. اب دیکھو شروع سے آپ بیٹھے ہیں، میرے دل کیفیت بھی الگ، آپ کی دل کیفیت الگ. اگر یہ جگہ کون تو بھی فلم تک بیٹھا رہا تو جیسے چھوڑا سو یہ سفر میں بھی اللہ کی نافرمانی. وائی فائی رہتا اس میں 3 گھنٹے کی انگلش فلم ڈاؤن لوڈ کر لیا، رات بھر جو ہے ٹرین میں بس میں گھوریا. ایسا پڑھ لگو کیا فائدہ ہوتا؟ تمہاری آنکھیں جا رہی ہیں، تمہارا ذہن زنا کر رہا ہے، تمہارا دماغ زنا کر رہا ہے، تمہارے ہاتھاں زنا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک آخری بات ہے وہ یہ، اور ایمان کی حفاظت شہر سے بڑھ کر قریے میں ہوتی ہے. جو لوگ قریوں میں ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ تھیٹر ہوتا ہے، وہاں دنیا کی چمک دمک ہوتی ہے. مگر قریوں میں رہے تو ماشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے آخری میں ہوگا کیا؟ لوگ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو جو ہے فتنوں سے بچانے کے لیے ایک آدمی بکریوں کے ایک ریوڑ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جائے گا، وہاں جا کر وہ اذان دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کرنا بہت پسند آئے گا. اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے
مومن کے لیے گھر بیوی بچے یہ سب نعمت ہے، مگر تمام نعمتوں میں اگر کوئی نعمت ہے وہ کون سی عقیدہ توحید کی نعمت ہے۔ سورہ نحل پڑھو 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں کا تذکرہ کرتا، سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر ہے وہ توحید کا ذکر ہے۔ اگر مجھے عقیدہ توحید نہیں مل تو مسجد میں نہیں آ سکتا تھا میں۔ اگر عقیدہ توحید کی نعمت سے اگر آپ سرفراز نہ ہوتے تو مسجد میں انٹری نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس ایمان کو جو ہے ہمیں دوست تک پہنچانے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مسجد کے ذمہ داروں کا، تمام سامعین کا، حضرات و خواتین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہندوستان میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان میں کمی آنے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیوی کی، بچوں کی ایمانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلم یہاں خواتین آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی فتنہ سے بچا کر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔